جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے کا فارم جمع کروا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اردو کے فارم یہیں ملیں گے۔ ایسی خوبصورت آواز کے کانوں میں رس گھول گئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ فارم لینے والوں کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی، لیکن اس کی پرکشش آواز مجھ پر سحر کی گئی۔ فارم جمع کیا، کچھ دن کے بعد ٹیسٹ ہوا، ایم اے میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ایڈمیشن فیس جمع کروا کے 10 دن کے لیے گھر چلا گیا۔ گھر سے واپس آیا، دوسرے دن یونیورسٹی پہنچا۔ پروفیسر خالد محمود صاحب کی اردو کی کلاس تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس میں آتے ہی دروازہ بند کرتے، پھر لیکچر شروع کرتے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سر نے لیکچر دیتے ہوئے دروازہ کھولا۔ "میں آئی کم ان سر؟" پھر وہی پرکشش خوبصورت آواز میری سماعت کے تار چھیڑ گئی، جس کی بول کی مٹھاس اب تک کانوں میں شہد کی طرح موجود تھی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے کلاس میں بیٹھ گئی۔ ایسا لگا جیسے پورا کلاس روشنی سے بھر گیا ہو۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، غزالی آنکھیں، مخملی پلکیں، ریشمی زلفیں، چمکتا چہرہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو۔ وہ سر سے پیروں تک حسن کا لازوال شہکار تھی۔ اس کے حسن میں ایسا ڈوبا کہ ڈاکٹر محمود صاحب نثر پڑھاتے رہے، میں غزل لکھتا رہا۔ اس کے حسن کا نہ صرف میرا کلاس بلکہ پورا ڈپارٹمنٹ شدائی تھا۔ دوسری کلاسیں بھلے ہی چھوٹ جائیں، لیکن اردو کلاس کبھی مس نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت اور قابلیت سے بھی نوازا تھا۔ غالب، مومن، حالی، ذوق جیسے شعراء کا بیشتر کلام اسے یاد تھا۔ اپنے یاقوتی ہونٹوں سے جب کبھی شعر گنگناتی تو اس کی خوبصورت آواز پر پوری فضا رقص کرتی۔ میں اس کے حسن پر مائل تو تھا ہی، اس کی قابلیت کا بھی قائل ہو گیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ فاخرہ بازی کے ساتھ صبح آتی اور انہی کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ ان کے علاوہ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ کوئی دوست۔ وہ اتنی کم گو تھی کہ ضرورت کے وقت بھی کم ہی بولتی، ہر وقت کھوئی کھوئی دنیا سے بے خبر رہتی۔ خالی گھنٹوں میں ہم سب کینٹین جاتے تو وہ لائبریری چلی جاتی۔ باخدا علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھا۔ ہر روز بلا ناغہ دل میں حسرت لی کالج آتا کہ کاش کسی دن وہ مجھ سے مخاطب ہو اور میں اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ لیکن پورے سال میری طرف کیا، پوری کالج میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی عفت نظری نے میرے دل میں اس کی عزت اور عظمت کو بڑھا دیا۔ دانستہ طور پر کسی کی طرف تو نہیں دیکھتی، لیکن اکثر میرے سلام کا جواب دیتے وقت اس کی ریشمی پلکیں میری طرف اٹھ جاتی۔ میں اکثر اپنے آپ سے سوال کرتا، پتہ نہیں وہ میری حسرت بھری نگاہ اور احساس کو پڑھتی بھی ہے یا نہیں؟ کیا وہ محبت نہیں سمجھتی؟ اس کے سینے میں بھی تو آخر دل ہے کیا؟ وہ کبھی مجھ سے بات کرے گی؟ اگر کسی دن مخاطب ہوئی تو بلا خیر اپنے پیار کا اظہار کر دوں گا۔ اسی سوچ اور کشمکش میں پورا سال ختم ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھول کر بھی مخاطب نہیں ہوئی۔ امتحان شروع ہو گئے۔ میں دیگر ساتھیوں کی طرح بہت محنتی تو نہ تھا، گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت تو کبھی نہیں رہی، لیکن لکھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ امتحان کے زمانے میں نوٹس بناتے ہی سب سے پہلے میں ہی نوٹس تیار کرتا۔ استاد جتنا کلاس میں پڑھاتے اس کو لکھ لیتا۔ اس طرح امتحان کی تیاری کے لیے مکمل نوٹس میرے پاس موجود ہوتے، اور یہ بات فائزہ کو معلوم تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں کالج لیٹ پہنچا، اور اسی دن وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کالج آیا، اسے سلام کرتے ہوئے ڈاکٹر حلیم صاحب کے چیمبر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے آواز دی، "عزیز سنو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔" اس کے مرمری لہجے سے نکلا ہوا لفظ عزیز اور بھی عزیز ہو گیا۔ پل بھر کے لیے میں حسین خیالوں میں ڈوب گیا، جان بوجھ کر نظر انداز کیا کہ وہ اپنے یاقوتی ہونٹوں سے میرا نام لیتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ چیمبر سے نکلتے ہوئے کسی لڑکے نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ تب تک وہ خود ہی میرے پاس آ گئی۔ "عزیز کب سے بلا رہی ہوں، سن نہیں رہے ہو؟" "اوہ سوری، نہیں سنا، کہو کیسے یاد کیا؟" جیسے میری آواز حلق میں اٹک گئی ہو۔ قبل اس کے کہ میں اس سے کچھ کہہ پاتا، وہ دو ٹوک لفظوں میں وضاحت کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، "عزیز مجھے تمہارے نوٹس چاہیے، لیکن پلیز اپنے دل میں کوئی خوش فہمی مت رکھنا کہ میں نے تم سے بات کی۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری خاموش نگاہوں کو بھی اکثر پڑھا ہے، اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تمہاری یہ محبت ہوس کے سوا کچھ نہیں۔
सच्चा इंसान पहले निकाह और फिर मोहब्बत करता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और सड़कों पर पलने वाली मोहब्बत की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं। बड़े बेबाक अंदाज में मोहब्बत की जगह अपने ख्यालात और एहसासात को खूबसूरत तरीके से मेरे सीने में उतार कर चली गई। ऐसा लगा जैसे इसने मेरी आंखें ही नहीं, मेरी सोच को पढ़ रखा हो। मैं इसका लहजा और अपनी मायूसी दिल में लिए बैठा सोचता रहा कि इतनी छोटी सी उम्र, इतना तल्ख तजर्बा। अक्सर ऐसे खूबसूरत और हसीन चेहरे तो बहुत मगरूर और दिल फरेब हुआ करते हैं, लेकिन इसकी सादगी, शराफत, पुरअज़म लहजा बता रहा था या तो किसी आला और शरीफ ख़ानदान से है या फिर किसी बदतरीन सानिया ने इसके दिल में मर्दों के बारे में नफ़रत और तलख़ी पैदा कर दी। लेकिन मोहब्बत तो पत्थरों में भी जान डाल देती है। मैं अपनी मोहब्बत साबित करके रहूँगा। वो इसका अज़म है और ये मेरा अज़म है। दूसरे दिन वो मेरी ब्याज वापस करने आई और शुक्रिया अदा करते हुए जाने लगी। मैंने इसको बुलाया और बेझिझक कह दिया कि फ़ायज़ा, तुम जो भी समझो, पर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। थोड़ी देर वो खामोश रही और तंज़िया लहजा में कहा, जाओ अज़ीज़, मेरे पीछे अपना वक्त और मुस्तकबिल बर्बाद मत करो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मैं किसी मोहब्बत को नहीं जानती। मेरा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत क्या है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। जो तुम मोहब्बत में चाहते हो वो मैं मर कर भी नहीं कर सकती, और जो मैं चाहती हूँ वो तुम कर नहीं सकते। आर्जी और तफरीह मोहब्बत के लिए मेरे सीने में कोई जगह नहीं। फ़ायज़ा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी मोहब्बत किसी मकसद के लिए नहीं। मर्दों की मोहब्बत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या तुम्हारा माशरा मुझ जैसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाएगा? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, टूट कर मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम्हारे अंदर मुझसे शादी करने की हिम्मत है? क्या तुम्हारी सच्ची मोहब्बत में इतनी ताकत है? फ़ायज़ा, क्या मतलब? तुम्हारा तो एक शरीफ और अच्छे घराने से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं बहुत शरीफ हूँ और पाक दामन भी, लेकिन मेरा घराना अच्छा नहीं। मैं किसी आला ख़ानदान से नहीं। मैं इस राज को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी रवायती मोहब्बत और मसनूई दीवानगी के सामने अब हकीकत को वाज़िया कर देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। अज़ीज़, मैं एक तवाइफ़ की बेटी हूँ और मुझ जैसी लड़कियों की इस समाज में कोई जगह नहीं। इस माँ के लिए जिसने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया, इसको ऐसे बुरे अल्फाज से पुकारने की मुझ में हिम्मत तो नहीं, लेकिन यही हकीकत है। मेरे बेबस माँ चाहे जैसी रही हो, लेकिन वो एक बाहिम्मत औरत थी। मुझे इस नापाक ज़िंदगी से बचाने के लिए न जाने कितने सफ़ेद पोश लोगों से भीख मांगी, मगर इन मर्दों की भीड़ में माँ के जिस्म को नोचने वाले तो बहुत थे, लेकिन इस भीड़ में कोई एक आला ज़र्फ़ नहीं मिला जो मुझे अपनाता, मेरी माँ को कोठे के अंधेरे से निकाल कर रोशनी की दुनिया में लाता। कोई आला ज़र्फ़ मिला तो वो फ़ाखरा नामी एक औरत थी, जो फ़रिश्ते की तरह मोहल्ले की उस दुकान पर मुझे मिल गई जहाँ मैं रोज़ टॉफ़ियाँ लेने जाया करती थी। मेरी मासूमियत देखकर पूछ बैठी कि कहाँ रहती हो। मैंने इनको बताया तो वो समझ गईं। एक दिन मेरी अम्मा से मिली और मुझे पढ़ाने की बात की तो मेरी अम्मा खुशी से रो पड़ी। इनकी पथराई आंखों को रोशनी मिल गई। बिलाखिर फ़ाखरा बाजी की मदद से रामपुर निस्वा स्कूल में मेरा दाखिला हो गया और वहीं से मेरा ताल्लुक़ था। माशरे के हरूफ और मेरी इज्जत की खातिर अम्मा मुझसे मिलने नहीं आती। पूरे साल में सिर्फ 2 बार स्कूल आती। एक बार 6 महीने की फ़ीस जमा करवा के चली जाती और फिर 6 महीने अपना जिस्म बेचती और फिर अगले 6 महीने की फ़ीस जमा करवाने के लिए आती। जब वो मुझसे मिलने आती तो मेरे सामने नज़रें झुकाई, डरी सहमी सी नज़र आती। मैं अपनी बेबसी और माँ के हाल पर खून के आंसू रोती। थोड़ा शऊर हुआ तो माँ को बहुत समझाया, लेकिन इनका अब इस काली दुनिया से निकलना बहुत मुश्किल था। फ़ाखरा बाजी जैसी पाक दामन और मुखलिस औरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। वो मेरी माँ को स्कूल के बच्चों के सामने अपनी बहन कहती। फ़ाखरा बाजी मेरी दूसरी माँ थी। मेरा कोई घर नहीं था। स्कूल और दोस्तों की नज़र में मेरी इज़्ज़त को बहाल रखने की खातिर साल में जब छुट्टी होती तो वो मुझे अपने घर ले जाती। मैं 1 महीना वहीं रहती। इनके वालिद मोहतरम बड़े मजहबी थे, मुझे बेटी की तरह मानते। जब तक मैं वहाँ रहती माशरे के हरूफ से मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती। मैं 1 महीने बाद जब वापस मदरसे चली जाती तो फ़ीस जमा करवाने आती तो वहीं मुलाकात होती। मैं क्लास के आखिरी साल में थी। 6 महीने गुजर गए। अम्मा फ़ीस जमा करवाने नहीं आई। महीनों गुजर गए, कोई खबर नहीं। फ़ाखरा बाजी को फ़ोन करके पता करवाया तो पता चला कि 3 महीने पहले रामपुर में हुए एक बस हादसे में इनका इंतकाल हो गया। इत्तफाक से वो बस हादसा मेरे स्कूल गेट के सामने ही हुआ था, पर मुझ बदनसीब को क्या पता कि मेरी माँ ने आखिरी सांसें मेरी स्कूल गेट के सामने लीं। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनको इस घिनौनी दुनिया से आज़ादी मिल गई। शायद मेरी बेहतरीन परवरिश,
گناہ کی دنیا سے محفوظ رکھنے اور میری تعلیم کے لیے ان کی قربانی اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث بنے۔ ماں کے مرنے کی خبر سن کر بھی معاشرے کے حروف سے دوستوں کے سامنے اپنا غم اور آنسو کو پی کر مسکراتی رہی۔ روتی بھی تو کس سے روتی، جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ نہ تو میرا کوئی خاندان تھا، نہ کوئی گھر۔ فاخرہ باجی بھی 2 سال پہلے فارغ ہو کر یہاں سے جا چکی تھی۔ میرا اسکول ہی میری کل کائنات اور فاخرہ باجی ہی میرا آخری سہارا۔ بالآخر انہوں نے ہی میرے آنسو پوچھا اور مدرسے آئیں۔ اگلے 6 مہینے کی اسکول کی فیس جمع کی، اسکول کی فراغت کے بعد اپنے گھر لے آئیں۔ فاخرہ باجی کی دیندار گھرانہ مجھے بیٹی کی طرح مانتا تھا۔ معاشرہ لاکھ برا ہو پر آج بھی نیک لوگوں کی اس دنیا میں کمی نہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا نے ذاکر حسین کالج میں BA میں ایڈمیشن کرا دیا اور MA کے لیے جامعہ بھیج دیا، اور یہاں تم جیسے دیوانے سے ملاقات ہو گئی۔ عزیز، مجھ سے کسی خیالی امید کی بجائے یہ بات اپنے دامن میں باندھ لو، فاخرہ باجی کے دیندار گھرانے کی عظمت میری جان سے بھی مجھے عزیز ہے۔ آج کے بعد میری اور تمہاری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کی قسم میرے اس راز کو راز رکھنا، اور اگر اپنانا چاہتے ہو تو باوقار طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ فاخرہ باجی کی گھرانہ اور فاخرہ باجی کے ابا سے میرا ہاتھ مانگ لینا۔ وہ بڑے بے باک انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے درد کو میری آنکھوں میں انڈیل کر چلی گئی۔ اس کے بے باک سوالوں کا نہ تو میرے پاس کوئی جواب تھا اور نہ سچی محبت ثابت کرنے کی ہمت۔ ذات پات، حسب و نسب کے فرسودہ رسم و رواج میں بندھا میرا گھرانہ نہ تو فائزہ کو قبول کرتا، نہ گھر سے بغاوت کرنے کی میرے اندر جرأت تھی۔ گھنٹوں وہیں بیٹھا اپنی جھوٹی محبت اور پشمانی پر ماتم کرتا رہا اور اس کی عفت اور عظمت کو سلام کرتا رہا۔ میں اپنی ہی نظروں میں اس قدر چھوٹا ہوا کہ دوبارہ اس سے نظر ملانے کی ہمت نہ رہی، لیکن میرے دل میں اس کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی۔ امتحان ختم ہو گیا، میں گھر چلا گیا۔ والد صاحب کی نوکری چھوٹ گئی تھی، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ دلی آ کر naukri.com میں اپنا کوائف نامہ CV پوسٹ کی اور خانہ فرنگ ایران کی لائبریری میں وقتی طور پر کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد naukri.com سے فون آیا کہ سعودی عرب کا ویزا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو پاسپورٹ لے کر آ جاؤ۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور سعودی عرب چلا گیا۔ 5 سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا، لکھنؤ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی لے کر ہوٹل جا رہا تھا کہ راستے میں میری نظر ایک کار پر پڑی۔ کالا چشمہ لگائے ڈرائیو کرنے والی عورت ہو بہو فائزہ کی طرح تھی۔ دل نہیں مانا، اگلی ریڈ لائٹ پر کار روکی، جلدی سے اتر کر کار کے پاس گیا، کار کے بند شیشے کے باہر ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی، جلدی سے کار سے باہر نکلی، الیکس لیک ہوئی، خیریت دریافت کی۔ مجھے دیکھ کر وہ بے انتہا حیرت میں تھی کہ اسی لمحے گرین لائٹ ہو گئی۔ جلدی سے اس نے کار کو سائڈ پر لگایا۔ اس نے بتایا کہ 5 سال بعد سعودیہ سے آ رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں، اور کوئی ہے ساتھ نہیں تو اکیلا ہوں، تو گھر چلو، آج یہیں رکو، کل چلے جانا۔ ارے نہیں، ایسے نہیں، گھر پر لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، پھر کبھی آؤں گا۔ نہیں، تمہیں آج رکنا ہوگا، گھبراؤ مت، میرا یہاں پر اپنا گھر ہے، ایک بیٹی ہے، میرے شوہر تمہارے دوستوں میں سے ہیں۔ میرے دوست؟ کیسے چلو، سب بتاتی ہوں، تم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہو۔ اتنی جلدی کیا؟ میرے شوہر سے تم مل کر بہت خوش ہوگے۔ باتوں باتوں میں میرا سامان ٹیکسی سے نکلوا کر اپنی کار میں رکھوایا اور مجھے لے کر گھر کی جانب چل پڑی۔ عزیز، میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر یونیورسٹی جا رہی تھی، لیکن آج نہیں جاؤں گی۔ تم میرے مہمان ہو، برسوں بعد اچانک ایسے ملے ہو۔ اس دن کی طرح آج بھی وہی بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اس سے مل کر ایسا لگا میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں نے پوچھا، لکھنؤ کیسے؟ مسکراتے ہوئے بولی، عزیز پھر تم کو ایک اور کہانی سننی پڑے گی۔ سناؤ، میری قسمت میں تو کہانی سننا ہی لکھا ہے۔ عزیز، قسمت روایتوں اور رواجوں سے نہیں، اس کو بدلنے سے بدلتی ہے۔ تمہارے اندر جذبہ تو تھا لیکن ہمت نہیں۔ خیر، جہاں سے تم چھوڑ گئے تھے وہیں سے شروع کرتی ہوں۔ MA کے امتحانات کے بعد میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو میں اپنا گھر بسا کر نئی زندگی کی شروعات کر لوں گی۔ فاخرہ باجی کا گھر میرا گھر ہی تھا، کوئی پریشانی تو نہیں تھی، لیکن میں اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ سوچا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے PhD میں رجسٹریشن کروا لوں گی، لیکن میری خوبصورتی میری جان کا وبال تھی، جہاں جاتی لوگ بری نظر سے دیکھتے۔ فاخرہ باجی کے ابا بھی چاہتے تھے کہ میرا کہیں نکاح ہو جائے، لیکن میری خوبصورتی کے باوجود کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فاخرہ باجی کے ابا کی طرح اعلیٰ ظرف لوگ کم ہی ہیں، ان کے سارے رشتہ دار مجھ کو جانتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو میری وجہ سے ان کے ہاں آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ اللہ سے دن رات دعا کرتی، اللہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ ہمارے کلاس میٹ قمر نے بھی تمہاری طرح مجھے آفر کی تھی، وہ بھی اچھا لڑکا تھا،
اس سے بھی میں نے وہی باتیں کی جو تم سے کی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ اپنے والد کو لے کر گھر آیا۔ اس کے والد بھی صوم و صلات کے پابند انتہائی شریف آدمی ہیں۔ فاخرہ باجی کے ابا کو بہت پسند آئے اور رشتہ طے ہو گیا۔ 10 دن کے بعد نکاح ہو گیا۔ میں قمر کے ساتھ رہنے لگی۔ بی ایڈ کرنے کے بعد قمر کو ہمدرد پبلک اسکول میں نوکری مل گئی۔ ذاکر نگر میں کرائے کا مکان لے لیا۔ قمر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب اکیلے چچا کے ہاں رہتے تھے تو ان کی بھی اعظم گڑھ سے یہاں بلا لیا۔ قمر کے والد کی اجازت سے میں نے بھی پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کرا لی۔ الحمدللہ 2 سال بعد مجھے بھی نوکری مل گئی اور اس طرح میں بھی قمر کا ہاتھ بٹانے لگی۔ 3 سال میں پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ جمع کروا دیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو لیکچرار کی پوسٹ خالی تھی، میں نے اپلائی کی اور ہو گیا۔ قمر بھی میری وجہ سے ہمدرد پبلک اسکول چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے۔ ان کی بھی پی ایچ ڈی مکمل تھی۔ خواجہ غریب نواز یونیورسٹی میں وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ فاخرہ باجی کہاں ہیں؟ ان کے ابا کیسے ہیں؟ دلی میں ہی ہوتے ہیں، جاتی ہوں ان سے ملنے۔ اتنے اعلیٰ ظرف انسان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی مرہون منت ہوں۔ وہ میرا گھر ہے، کیوں نہیں جاؤں گی؟ بلکہ فاخرہ باجی کے ابا کو یہیں لے آتی ہوں۔ قمر کے ابا اور ان کے مزاج ایک جیسے ہیں، دونوں میں بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے تو دلی گئی تھی۔ فاخرہ باجی دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تم نے تو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، میں ہی بولے جا رہی ہوں۔ پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ تم اس دن کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب میں نے تمہیں بہت دنوں تک نہیں دیکھا تو اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوئی۔ اپنے آپ کو کوستی رہی کہ شاید میری وجہ سے تم یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ہاں، فائزہ شرمندہ ہی نہیں بلکہ اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ تم سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی کہ ہم لڑکے صرف سچی محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جب ثابت کرنا ہو تو ہار جاتے ہیں۔ یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ یہ تو نہیں، میرے معاشی حالات تھے، کچھ ایسے ہو گئے کہ چھوڑنا پڑا۔ شادی ہو گئی تھی، ذمہ داری بڑھ گئی تھی، ابا کی نوکری چھوٹ گئی، آنن فانن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سعودی عرب چلا گیا، تب سے وہی ہوں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی، لگتا ہے قمر آ گئے ہیں۔ فائزہ نے دروازہ کھولا۔ قمر مجھے دیکھ کر چیخ پڑا، ارے عزیز میرے دوست، آج برسوں بعد دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ بس اچانک فائزہ سے ملاقات ہوئی اور تمہاری یہ بیوی نے جانے نہیں دیا، یہ کہہ کر کے میرے پیر باندھ دیے کہ قمر سے نہیں ملو گے تو بغیر ملے کیسے چلا جاتا۔ بہت شکریہ دوست، بہت اچھا لگا۔ اچھا فائزہ، اب اجازت دو، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ میرے بیوی بچے بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ قمر نے مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑا۔ اسی طرح میری محبت اور میرے سفر کا آج اختتام ہو گیا۔